اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود صاحب کوكب دری وصاحب وقار سکینہ المدفون بارض المدینہ جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبعد السلام علی ولیہ وامینہ واخیہ وعطرتہ وعزتہ وناطق الحجتہ علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب علی کل طالب معلوم المشارق والمغارب سید الوسیین قاتل المشرکین والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر قال فی شانہ ضربت علی یوم القندہ افضل من عبادت الثقلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبعد السلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ سب سے پہلے آج کیونکہ بہت بڑا کائنات میں دن ہے رمضان المبارک کی وہ تاریخ جس کو یوم شہادت مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین کہا جاتا ہے، آج امام المتقین کی شہادت کے موقع پر تمام عالم اسلام کی خدمت میں بالخصوص زمانے کے امام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتی ہوں۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین وہ ہستی ہیں جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا جاگنا، جن کا سونا، جن کا چلنا سب کچھ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ ہم تمام لوگوں کے لیے امام علی امیر المومنین امام المتقین کا یہ قول ہی کافی ہے اگر ہم خدا کا قرب اختیار کرنا چاہیں کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو سجدہ نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، خدا کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں بلکہ میں خدا کی عبادت لائق عبادت ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین جب اس کائنات میں تشریف لائے تو مولا کائنات خانہ خدا پروردگار عالم کے گھر میں تشریف لائے۔ خانہ خدا، خانہ کعبہ پروردگار عالم کا وہ گھر جس کو روئے زمین پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ روئے زمین میں جو پروردگار عالم کی برگزیدہ جگہیں ہیں، جو پروردگار عالم کی مخصوص اور محبوب جگہیں ہیں، اس میں روئے زمین پر خانہ کعبہ کا شمار ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی آمد خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں ہوئی ہے، اور جب بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کی جانب جا رہی ہیں، میں گفتگو کے آغاز میں مولا کائنات امیر المومنین کی شان میں چند مصرے عرض کروں، پھر گفتگو کا آغاز کروں کہ مولا علی شعور بشر فکر ارجمند، ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند، چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر خند، جو نقطۂ عروج فرو اصول ہے، بستر پہ سو گیا تو مکمل رسول ہے۔ ایسا کریم جس کے کرم کی نہ حد ملے، ایسا علیم علم کو جس سے مدد ملے، ایسا سلیم جس میں شعور صمد ملے، اور دنیا و دی میں جس کو وہ نام و لقب ملا، خالق کی بارگاہ سے حیدر لقب ملا۔ کشور کشائے فکر شجاعت کا بانک پن، صابر سخی کریم رضا جو وہ بت شکن، دل کا سرور جرت و احساس کی بھپن، اور سلطانی بہشت بری کی نوید لی، ایک ضرب سے جہاں کی عبادت خرید لی۔ کیا کہنے مولا کائنات کے کہ آپ کعبے میں تشریف لائے، جب بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کی جانب چلنے لگی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا نہ وقت ہوتا ہے نہ ہمارے پاس اتنے الفاظ کہ ہم مولا کی زندگی کا احاطہ کر سکیں، لیکن جب میں نے ابھی گفتگو کا آغاز کیا ہے تو میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں جو آمد ہوئی ہے اس سے ہی گفتگو کا آغاز کروں۔ اور عباس بن عبد المطلب جو بی بی فاطمہ بنت اسد جن کی بھتیجی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری بھتیجی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، اور ایک دم کعبے کی دیواریں ہلنے لگی اور مجھے ایسا لگا کہ وہ دیواریں فاطمہ بنت اسد کے اوپر گر جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فاطمہ بنت اسد کی مدد کے لیے دوڑا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار کھلی اور فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئیں۔ رکن یمانی کے پاس سے دیوار کھلی، جو لوگ جاتے ہیں زیارت کہ خدا کرے بار بار جائے، جو نہیں گئے وہ جائیں اور جا کر یہ اعجاز مولا امیر المومنین بھی دیکھیں گے کہ کعبے کی دیوار کھلی، بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئیں۔ 13، 14، 15 3 دن 3 راتیں علی مولا کی ماں کعبے کے اندر رہیں۔ 3 دن بعد 16 رجب کو بی بی فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کو لے کر باہر آئی ہیں۔ اس سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خدا کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خانہ کعبہ میں جب تشریف لائے ہیں، مولائے کائنات کو آپ نے اپنی گود میں لیا تو نور رسالت کی گرمی جب محسوس کی تو علی مرتضیٰ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور سب سے پہلے مولائے کائنات نے رخ انوار رسالت کی زیارت کی۔ رسول اللہ نے آپ کو اپنا لعاب دہن چوسایا، اپنا لعاب دہن پلایا، اور پھر مولائے کائنات نے اپنے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو اپنی پیشانی پہ رکھا اور کہا السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدیٰ۔ جیسے ہی مولائے کائنات نے سلام کیا تو فوراً رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی کچھ سنائیے، تو مولائے کائنات بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ مولائے کائنات نے قرآن کی تلاوت کر کے سنائی۔ رسول خدا مولائے کائنات کو لے کر چلے ہیں اور بی بی فاطمہ بنت اسد، جناب ابو طالب، یہ پاک ہستیاں خانہ کعبہ سے باہر چلی ہیں مولائے کائنات کو لے کر کعبے کا، کیونکہ مکے کا ایک دستور تھا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو وہ وہاں پر ایک سفید رنگ کا پتھر موجود ہوتا تھا، اس بچے کو اس پتھر پر لٹا دیا کرتے تھے اور ایک اژدہا آیا کرتا تھا، اگر اژدہا بچے کو بغیر تنگ کیے چلا جاتا تھا تو سب خوش ہوتے تھے اور ماں باپ کو مبارکباد دیتے تھے، اور اگر اژدہا اس بچے کو تنگ کیا کرتا تھا تو اس کے ماں باپ کی مذمت کی جاتی تھی، ان کو طعنے مارے جاتے تھے۔ جب مولائے کائنات کو لے کر جناب ابو طالب چلنے لگے تو وہ یہودی اور عیسائی عالم آگے بڑھے اور کہتے ہیں آپ کہاں لے کر جانے علی کو اس پتھر پر لٹائیے۔ جب مولائے کائنات کو اس پتھر پر لٹایا گیا تو مولائے کائنات حضرت امیر المومنین کے پاس جب وہ اژدہا آیا، مولائے کائنات نے اپنا ایک ہاتھ ننھا سا اٹھایا اور اس کے گال میں ڈالا، اس کے کلے کو چیرا، دوسرا ہاتھ ڈالا، دونوں ہاتھوں سے جب اس کو چیرا تو دو برابر برابر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ مولائے کائنات کی ماں بی بی فاطمہ بنت اسد کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، کیونکہ عربی کے اندر سانپ کو کہتے ہیں حیا، حیا عربی کے اندر سانپ کو کہتے ہیں اور درہ چیرنے کو کہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کی زبان سے جیسے ہی آپ نے اژدہے کے دو ٹکڑے کر دیے، جیسے ہی آپ نے اژدر کو چیر دیا، بی بی فاطمہ بنت اسد کی زبان سے جملہ نکلا حیا درا، حیا درا، اور وہ سارے لوگ جو اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیسا معجز نما بچہ ہے کہ اس نے پیدا ہوتے ہی ساتھ سانپ کے دو ٹکڑے کر دیے، تو سب یک زبان ہو کے کہنے لگے حیدرا حیدرا حیدرا۔ جب ایک ساتھ بولیں گے حیا درا کو تو ایسا ہی لگے گا حیدرا حیدرا حیدرا، حیدر جس کو ہم کہتے ہیں حیدر حیدر حیدر، ان لوگوں سے بھی اپنے آپ کو مولائے کائنات میں حیدر کہلوایا، جس کے لیے ہم کہتے ہیں جو دین کبریا کا مقدر ہے وہ علی، جو حق کی رحمتوں کا سمندر ہے وہ علی، جو باب شہر علم پیمبر ہے وہ علی، اور جو منبر قضا کا سخنور ہے وہ علی، اور میدان میں جو بشر کو متائے ضمیر دے، جھولے میں ہو تو کلے اژدر کو چیر دے۔ کیا شان ہے مولائے کائنات کی۔ آپ اس کائنات میں جب تشریف لے آئے تو مولائے کائنات چھوٹے سے ہیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر لحظہ، ہر ہر لمحہ نبوت کی امامت فرما رہے، امامت کا کار آپ ہر ہر لحظہ، یعنی عرب کے چھوٹے چھوٹے سے بچے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچایا کرتے تھے، آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے، آپ ان سے بدلہ لیتے تھے، ان سے بچاتے تھے رسول خدا کو، اللہ کے محبوب کو جو عشق اول کی منزلوں پہ فائز ہیں۔ اور پھر جب جناب مولائے کائنات کی ہم نصرت کو دیکھتے ہیں کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کا اعلان ہوا تو مولائے کائنات 10 برس کے ہیں، جب رسول خدا نے 3 دن تک دعوت کا اہتمام کیا جناب ابو طالب کے گھر میں، اور آپ اعلان کر کے فرما رہے کوئی ہے جو میرا حامی و ناصر بنے، میرا مددگار بنے، اس کی اطاعت مولائے کائنات کھڑے ہو کر فرماتے رہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار بنوں گا، میں آپ کا حامی و ناصر بنوں گا۔ مولائے کائنات امیر المومنین کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ شیب ابی طالب میں کیوں نہ دیکھیں، جناب ابو طالب رسول خدا کو مکے کے یہ دو ہستیاں بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور سرکار ابو طالب، یہ دو ہستیاں ہیں جو کہ ہر ہر لحظہ، ہر ہر مقام پر رسالت کی حفاظت کرتی نہیں ہیں۔ اسی لیے جب یہ دونوں ہستیاں اس سال چلی گئیں، دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو اس سال کو آپ نے عام الحزن کا سال قرار دیا، یعنی کہ غم کا سال، غم کا برس قرار دیا جس سال یہ دونوں ہستیاں چلی گئیں، کیونکہ رسالت کے معاون تھے، رسالت کے مددگار تھے، رسالت کے بہترین ناصر تھے۔
شیب ابی طالب کے اندر جناب ابو طالب کا یہ وطیرہ تھا کہ آپ ہر رات رسول خدا کے بستر پر اپنے کسی نہ کسی بیٹے کو سلا دیا کرتے تھے، تاکہ اگر کفار مکہ آ کر آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں یا آپ کے اوپر حملہ کر دیں تو آپ کے بیٹے مارے جائیں، رسول اللہ کی جان کو آنچ بھی نہ آئے، ان کی جان کو خطرہ بھی نہ ہو۔ ہجرت کی شب جب سرکار رسول خدا مدینے کی طرف ہجرت لے گئے، مدینے کی طرف ان کا ظلم اتنا بڑھنے لگا کہ آپ کو مجبوراً اللہ کے حکم سے ہجرت کرنی پڑی ہے۔ تو جب آپ تشریف لے جانے لگے، کیونکہ مکہ مکرمہ آپ کے آباء و اجداد کا شہر ہے، ان کی قبروں کو چھوڑنا، ان سے رخصت ہو جانا آپ کو انتہائی حزن و ملال تھا اس بات کا کہ آپ مکہ مکرمہ اپنے اجداد کی قبروں کو چھوڑ کر، اپنے اجداد کے شہر کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر آپ کو رخصت ہونا پڑا ہے، لیکن رسول خدا نے ہجرت کی۔ اس موقع پر بھی مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین سے کہا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ، تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں بالکل یا علی، تمہارے سونے سے یہ وہ علی ہے جو کبھی سوئے نہیں ہیں۔ آپ نے ہر ابھرتے ہوئے سورج سے کہا ہے سورج گواہ رہنا، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف ایک رات آپ سوئے ہیں رسول خدا کے بستر پر اور آپ نے رسالت کی جان بچائی۔ اور جب جناب رسول خدا چلنے لگے تو آپ کو امانتیں دے کر گئے ہیں، کیونکہ رسول خدا صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، لیکن مولا کائنات کو امانتیں دیتے وقت آپ نے یہ نہیں بتایا کہ علی کون سی امانت تمہیں کس کو دینی ہے، یہ کس کس کی امانتیں ہیں، بس سپرد کر کے چلے گئے۔ مولا کائنات صبح ہوئی تو ان لوگوں کو جن جن کی امانتیں تھیں ان کی امانتیں ان کو سپرد کرتے رہے ہیں، کیونکہ مولا کائنات کے پاس بھی وہی علم ہے جس پہ مولا فخر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے علم ایسے عطا کیا جیسے کہ طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، ایسے نہیں جیسے کہ ماں دودھ پلاتی ہے، کیونکہ ماں کے جسم میں جب دودھ ماں کے جسم سے بچے تک منتقل ہوتا ہے تو وہ مختلف مراحل طے کرتا ہے، پھر اس کی خصوصیات اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن طائر جیسے اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے جو کا تو اس کے منہ میں منتقل کر دیا کرتا ہے، تو کہتے ہیں اسی طرح آپ نے مجھے علم عطا فرمایا۔ مولا کائنات سو گئے اور کافر پوری رات آپ کو سمجھتے رہے کہ یہ بستر پر رسول خدا سو رہے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین ہر لحظے امامت کی جو ہے رسالت کی ڈھال بنے رہے، امامت والا ہی کار انجام دیتے رہے، ولایت سے قبل بھی اعلان ولایت سے قبل بھی آپ کار امامت انجام دیتے رہے، آپ رسالت کی حفاظت کرتے رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہے، اللہ کے محبوب کی حفاظت کرتے رہے۔ مولا کائنات امیر المومنین جب ہم مولا کی شجاعت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ تمام کے تمام عالم اسلام میں مولا کائنات امیر المومنین کا لقب ہے مشکل کشا، شیر خدا، شاہ لافتح، یہ وہ القاب ہیں، خیبر شکن، یہ خیبر کشا، مولا کائنات کے وہ القاب ہیں، اسد اللہ، یہ مولا کائنات کے وہ القاب ہیں جو آپ کی شجاعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تمام کے تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین کی شجاعت وہ شجاعت ہے عالم اسلام کے اندر جس کو تمام کے تمام لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہر میدان کے اندر مولا کائنات، چاہے وہ پہلا اسلام کا معرکہ ہو، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ بدر میں بھی آپ نے اسلام کے لشکر کو منوایا ہے، جنگ احد کے اندر مولا کائنات کے لیے آسمان سے جبریل تلوار لے کر نازل ہوئے اور عرش سے فرش تک ایک صدا گونجی شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا کائنات امیر المومنین چاہے وہ خندق کا مارکہ ہو، چاہے وہ خیبر کا تاریخ ساز مارکہ ہو، ہر میدان پہ مولا کائنات اپنی شجاعت کی تاریخ رقم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے سست رفتار خچر مولا کائنات کے پاس ہوا کرتا تھا، لیکن مولا کائنات باریک سا کرتا زیب تن کر کے جب میدان میں آتے تھے تو اللہ کے ہر دشمن کو واصل جہنم کر دیا کرتے تھے۔ جنگ بدر اسلام کا پہلا مارکہ ہے، پہلی جنگ ہے، 313 مسلمان نبی کے لشکر کے ساتھ موجود ہیں، نہ آپ کے پاس تلواریں ہیں، نہ بھالے ہیں، نہ خنجر ہیں، لیکن صرف اور صرف جو ہے نہ تیر و تیغ پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے، تو اس کا سادی سی کملی والے پر رسول خدا پر بھروسہ تھا۔ تمام کے تمام عالم اسلام وہ جو لشکر تھا اسلام کا اس کو، لیکن
ایسا تھا، بدر کا پہلا مارکا تھا، اور کیونکہ جنگ بدر کے اندر جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو جو کفار اور مشرکین ہوتے تھے وہ اپنا سب سے بڑا بت لا کر کھڑا کر دیا کرتے، یہ ایمان تھا کہ اس بت کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ اس جنگ میں بھی جو ان کا سب سے بڑا بت تھا عزا جس کا نام تھا، وہ لا کر انہوں نے صفوں کے آگے کھڑا کر دیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا تو وہ پریشان ہو کر بھاگتے ہوئے گئے، کیونکہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ دیکھا تو فوراً سارے مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو سفیان نعرہ لگا رہا ہے کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یا علی جاؤ اور ابو سفیان کے نعرے کا جواب دو اور مسلمانوں کے درمیان اطمینان کا سبب پیدا کرو۔ جیسے ہی مولائے کائنات آئے ہیں اور آپ نے ابو سفیان سے کہا کہ تم نے کیا نعرہ لگایا، اس نے کہا یا علی میں نے یہ نعرہ لگایا ہمارے پاس عزا ہے۔ تو مولائے کائنات ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا اللہ مولانا ولا مولانا، ہمارا مولا اللہ ہے، بے شک ہمارا مولا اللہ ہے۔ اور پروردگار عالم نے سورہ محمد کی آیت نمبر 11 میں، یعنی کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے ان کو آیت بنا کر نازل فرمایا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ محمد میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بان اللہ مولا والذین آمنوا لا مولا لہم، کہ بے شک اللہ مومنوں کا مولا ہے اور کافروں کا تو کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مولائے کائنات کے علم کے کیا کہنے، جس کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کیونکہ شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ مولائے کائنات کی وہ ہستی ہے کہ ساری انسانیت نے آپ کے علم سے فائدہ اٹھایا، آپ کے علم سے مستفیض ہوئے۔ مولائے کائنات کے پاس لوگ جب حاضر ہوا کرتے تھے عجیب و غریب قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی پوچھتا ہے یا علی بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے جو صرف دہن ہی دہن ہے، یعنی مولا فرماتے ہیں وہ آگ ہے جو کھاتی رہتی ہے کھاتی رہتی ہے کھاتی رہتی ہے۔ پوچھا گیا یا علی یہ بتائیے پاؤں ہی پاؤں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ہوا ہے جو کہ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے۔ عجیب و غریب قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ کبھی تو مولا سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ مولا سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے علی میرے سر کے اندر کتنے بال ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں بتا تو دوں گا، تم گن لوگے کہ تمہارے سر میں کتنے بال ہیں۔ اور مولائے کائنات جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ کبھی بھی کسی سوال کو منع نہیں کرتے ہیں، کبھی کسی سوال کو رد نہیں کرتے ہیں، کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو۔ تو مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یا علی میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے بغیر سوچی جواب دے دیا، فوراً بے ساختہ جواب دے دیا۔ تو مولا سے کہتے ہیں کہ مولا میں نے اس لیے جواب دے دیا کیونکہ میرے سامنے میرا ہاتھ ہے، مجھے گننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا اور میرا یہی فرق ہے کہ تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ ہے، میرے سامنے پوری کی پوری کائنات ہے۔ امیر المومنین امام المتقین کے سامنے آپ خطیب منبر سلونی ہیں، آپ استاد جبریل ہیں جو عین اللہ بھی ہیں، لسان اللہ بھی ہیں، وجہ اللہ بھی ہیں، جنب اللہ بھی ہیں، راس اللہ بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں۔ مولائے کائنات کے پاس اگر کوئی یہودی آ جاتا ہے سوال لے کر تو کسی کے بھی سوال کو رد نہیں کیا جاتا، چاہے وہ اپنی امداد کے لیے آئے یا علم کی خیرات مانگنے کے لیے آئے، ہر کسی کے جس کا جیسا سوال ہوتا ہے اس پر ویسی ہی عطا کی جاتی ہے مولائے کائنات کے دربار میں۔ مولائے کائنات مسجد کوفہ میں خطیب منبر سلونی پر تشریف فرما ہے اور مولا کہہ رہے ہیں کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا جو ہے وہ شخص ڈھونڈ کر لائیں جو جس سے علی بھی سوال کریں، جو علی کے سوال کا جواب دے۔ سب علی سے سوال پوچھتے ہیں، علی سب کے سوالوں کا جواب دیا کرتے ہیں۔ ہم کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لائیں جس سے علی سوال کریں اور وہ علی کے سوال کا جواب دے۔ ایک یہودی کو ڈھونڈا گیا اور جو ہے اس کو مولا کے سامنے پیش کیا گیا دربار کے اندر
کہا کہ بھئی علی اس سے سوال کریں گے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اچھا میں تم سے سوال کروں, جواب دو گے؟ امام نے ایسے اپنی مٹھی کو آگے کیا, پھر مٹھی کو بند کر لیا, پھر مٹھی کو پیچھے لے گیا اپنی پشت کے پاس اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس مٹھی کے اندر کیا ہے. کیونکہ وہ یہودی 70 سال سے ریاضت کر رہا تھا غار کے اندر, اس سے توریت زبور انجیل سب ازبر تھے, غیب کے پردوں کے اندر جھانکا تو کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر فاختہ کا انڈا ہے. مولائے کائنات نے جب ہاتھ کو کھولا تو وہی انڈا تھا. تو مولا فرماتے ہیں کہ تو نے بتا تو دیا ہے, لیکن جہاں سے میں نے اٹھایا ہے اب وہیں پر رکھ. تو کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے تو وہ کام کیا ہے جو کہ عالموں والا جواب دیا ہے, لیکن آپ نے جو جواب دیا وہ تو صفات کمالیہ میں سے ہے, وہ ان صفات میں سے ہے جو خدا اپنے خاص بندوں کو عطا کیا کرتا ہے. مولا کائنات نے اپنے آپ کو منوایا, اپنے علم کو منوایا. جب وہ چلنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی خود کو منوائے اور پروردگار عالم کا کلمہ کسی کی زبان پہ جاری نہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کوئی اقرار نہ ہو, کسی سے اقرار نہ کروائیں. تو مولا کائنات کے دربار سے جب وہ چلنے لگا تو مولا کائنات تو اس کو کہتے ہیں تجھے اتنا کمال یہ کیسے حاصل ہوا؟ تو وہ مولا سے کہتا ہے کہ میں نے 70 سال سے ریاضت کی ہے جو مجھے یہ کمال حاصل ہوا ہے, لیکن مجھے کمال ایسے حاصل ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہوں, نفس امارہ کا تابع نہیں ہوں, یعنی میرا نفس مجھ سے جو کہتا ہے میں وہ کام نہیں کرتا ہوں. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ مسلمان ہونے کے بارے میں تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بارے میں میرا نفس کہتا ہے کہ مسلمان نہ ہو. تو مولا فرماتے ہیں پھر ہو. اس نے پروردگار عالم کا کلمہ پڑھا اور کہا کہ واقعاً آپ وہ ہستی ہیں جو کہ کسی سے بھی اپنے علم کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے سے پروردگار عالم کی توحید کو منوایا کرتے ہیں. مولا کائنات کا ہر لہجہ توحید کی تبلیغ میں, خدا کے دین کی ترویج میں گزرا ہے, رسول خدا کا ساتھ دیتے ہوئے گزرا ہے. آج کا خصوصی دن مولا کائنات کا وہ دن ہے جس پر پوری کائنات میں ایک غم کی سی کیفیت ہے. ہم تمام لوگ, میں آپ تمام لوگوں کی جانب سے, NS پروڈکشن کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں, اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں, تمام کے تمام عالم اسلام کی خدمت میں. مولا کائنات وہ ہستی ہیں جن کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ہم ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں, ساری کائنات کے قلم درخت بن جائیں, جن حساب کرنے والے ہوں, انسان لکھنے والے ہوں, تب بھی مولا کائنات کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. نہ مولا کائنات کے فضائل مکمل ہو سکتے ہیں. کائنات کے اندر کسی میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرے, کیونکہ مولا کائنات وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایسے جن کو ایسے عاشق ملے جنہوں نے مولا پر اپنی جان کو قربان کر دیا. حضرت میثم تمار جو کہ مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے کرتے ان کی زبان کو کاٹ دیا گیا, ان کے منہ کے اندر لگام ڈالی گئی, ان کو پھانسی دی گئی, گھٹنوں کے پاس سے ان کے پاؤں کو شہید گیا, کیونکہ مولا کائنات کی محبت کو حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار عالم میں مولا کائنات کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تعلیمات جو مولا کائنات نے ہمیں عطا کی ہیں, ہمیں اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کائنات کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مولا کائنات تو اپنے قاتل کو بھی معاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ مولا کے کردار اور سیرت کو دیکھتے ہیں تو مولا کائنات کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آپ دنیا کو کھلا رہے ہیں, گھر میں فقر ہے, فاقہ ہے, لیکن یہ ظاہری فقر ہے, ظاہری فاقہ ہے. پروردگار عالم نے ان کو تصرف اور حکومت عطا کی ہے کائنات پر, لیکن یہ دنیا کے صبر کے لیے کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے نیچے سے لوگوں کو دیکھو, اور ان کا تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو, اور اگر تم آخر دین کی روح سے دیکھو تو اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو جن کو خدا نے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. مولا کائنات کی سخاوت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں, آپ لوگوں کو عطا کر رہے ہیں. اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا کردار وہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے, اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں, آپ کی آل اولاد اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوا رہی. مولا کائنات کی
سخاوت کی دلیل یہ ہے، مولائے کائنات کے کا عالم یہ ہے سخاوت کا، مولائے کائنات کی عفو درگزر کا، مولائے کائنات کے معاف کرنے کا عالم یہ کہ مولائے کائنات تو اپنے قاتل کو بھی معاف کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ جب ابن ملجم کو مولا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو مولا فرماتے ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ تو ابن ملجم نے شرمندگی سے اپنے سر کو جھکا لیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ شرمندہ ہو رہا ہے، اس کو جام شیری پلاؤ، اس کو شیری جام پلاؤ، اس کو ٹھنڈا شربت پلاؤ۔ اور ابن ملجم کو ٹھنڈا شربت پیش کیا گیا۔ پھر امام حسن سے کہتے ہیں کہ حسن اگر میں زندہ رہا تو مجھے اختیار ہے، اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے قاتل کو صرف ایک وار لگانا، صرف ایک ضرب دینا، جس نے علی مرتضیٰ کی گردن پر وہ زہر آلود کہ جس تلوار کے اندر اتنا زہر تھا جو پورے کوفے مارنے کے لیے جو ہے وہ کافی تھا، وہ زہر بھری تلوار مولائے کائنات امیر المومنین کے اوپر اس سے وار کیا گیا، اس کے باوجود مولائے کائنات نے اس کو معاف فرما دیا۔ امام حسن مجتبیٰ بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، امام حسین لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج کے دن آپ تمام دیکھنے والے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے NS پروڈکشن کے ذریعے سے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ آپ حقیقی طور پہ اگر مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں، اگر علی کے چاہنے والے، عشق علی کا اقرار کرنے والے اور اظہار کرنے والے، تو اپنے کردار کے اندر وہ چیزیں ہمیں پیدا کرنی ہوں گی کہ اپنے اندر درگزر، برداشت، عفو، کہ مولا کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اگر کسی نے کبھی کچھ نہ دیا آپ اس کو تحفہ دیں، آپ کے ساتھ قطع رحمی کیوں، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ یہ جس سے آپ کو بغض ہو، جس سے آپ کو نفرت ہو، سرے محفل اس کی تعریف کیا کریں، اس کی ستائش کیا کریں، یہ آل محمد کا میسج ہے، آل محمد کا سبق ہے، مولائے کائنات کا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم جو ہے اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو اس قابل بنائیں کہ روز محشر جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہماری شفاعت کے ضامن تو ہے، لیکن یہ خود کہیں کہ یہ میرے چاہنے والے آ رہے ہیں، یہ عشق علی کا اقرار کرنے والے لوگ آ رہے ہیں۔ بس آخر میں مولائے کائنات امیر المومنین کے وہ مصائب جس پر پوری کائنات گریا کرتی ہے، جس پر پوری کائنات روتی ہے، وہ چند جملے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی پرسہ پیش کریں امام زمانہ کی بارگاہ میں، ہم سب مل کر اپنا پرسہ پیش کریں، امام زمانہ علیہ السلام سے کہیں کہ وہ ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس وبا سے جس کی لپیٹ میں ساری عالم انسانیت ہے اس سے تمام لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ امام زمانہ کے وسیلے سے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جب ہم روز محشر اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو پروردگار عالم ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن محمد و آل محمد ہو، ہمیں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو، ہمیں لوائے حمد کا سایہ نصیب ہو، جلد از جلد ہم اپنے مولا کا دیدار کر سکیں۔ اللہ ہماری آنکھوں کو اس قابل بنائے کہ ہم مولا کی زیارت کر سکیں، ہماری اولاد کو اس قابل بنائے ہم ان کو مولا کے ناصران میں شمار فرما سکیں۔ آج قیامت کی شب ہے، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم یتیم ہو رہی ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں، امام زمانہ کو ان کے جد امجد کا پرسہ پیش کرتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کو پرسہ پیش کرتے ہیں، بی بی ام البنین کو پرسہ پیش کرتے ہیں، مولا عباس علمدار کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو کوفے کی منبر پر مولائے کائنات ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو لوگ پوچھیں یا علی آپ رو رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہاں میں نے کبھی کسی یتیم کو تنگ کیا؟ کہتے نہیں علی آپ نے کبھی کسی یتیم کو تنگ نہیں کیا۔ مولا فرماتے کیا میں نے کبھی قیدیوں کو پریشان کیا؟ کہتے نہیں علی آپ نے کبھی قیدیوں کو پریشان نہیں کیا۔ مولا فرماتے پھر اگر کبھی یہاں پر یتیموں کا یا قیدیوں کا قافلہ آ جائے تو ان کو تنگ نہ کرنا، ان کو پتھر نہ مارنا، ان کو پریشان نہ کرنا۔ مولا کائنات امیر المومنین کا وہ وقت قریب آیا کہ جب مولا کو ضربت لگنے کی شب ہے، مولا صحن خانہ میں جب تشریف لے گئے تو مرغابیوں نے مولا کے دامن کو تھام لیا، مولا ان کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ام کلثوم یہ بھی میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف لائے، ابن ملجم سو رہا تھا، مولا نے اس کو کہا کہ اٹھ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہیں کرتا وہ اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی پسند نہیں کرتا۔ مولا کائنات مصلی پر تشریف لے آئے، آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، دوسرے سجدے میں سر گیا کہ ایک
تلوار بلند ہوئی اور مولا کائنات کے سر پہ ضرب لگی. مولا کی آواز بلند ہوئی, فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, مولا کائنات امیر المومنین کے سر سے خون بہہ رہا ہے. آپ امام حسن سے کہہ رہے بیٹا حسن نماز کو مکمل کرو. مولا کائنات کے بیٹوں نے جب نماز مکمل ہو گئی آپ کو اٹھایا, آپ کو گھر کی طرف لے کر جا رہے, تو امام حسن گریہ کرے, امام حسین گریہ کر رہے ہیں, مولا عباس علمدار گریہ کرے. مولا فرما رہے ہیں حسین گریہ نہ کرو, عباس گریہ نہ کرو, عباس حسن گریہ نہ کرو, دیکھو کتنے چاہنے والے آ گئے. جو علی سارے راستے اپنے بیٹوں کو رونے سے روکتا رہا, وہ زینب کو دیکھ کے رو پڑا. میں کہوں گی نہ جانے کیا یاد آیا ہوگا کوفے اور شام کی گلیاں, یا زینب کا کھلا سر. سب بیٹے اور بیٹیاں رو رہے ہیں, مولا کائنات ان کو تسلی دے رہے ہیں, ان کو تشفی دے رہے ہیں. مولا حسین زار زار بابا کے قدموں سے لپٹ کر رو رہے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں بیٹا حسین اتنا کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں بابا جب نانا دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا, بابا جب اماں چلی گئیں تو آپ نے سینے سے لگایا, اب کون سینے سے لگائے گا؟ مولا علی نے امام حسین کو سینے سے لگایا, ان کو پیار کیا. بڑا ارمان تھا امام حسین کو کہ کوئی تسلی دے, کوئی تشفی دے, لیکن جب حسین شہید ہو گئے تو میدان کربلا میں حسین ہی کی بیٹی کو کسی نے تسلی دینا تو دور, تماچے مارے گئے, دامن میں آگ لگائی گئی, قیدی بنایا گیا, شہر در شہر بازار در بازار پھرایا گیا. جب مولا کائنات کو ضربت لگی, آپ گھر میں تشریف فرما ہے, تو لوگ رو رہے ہیں کہ علی کی ضرب لگی ہے. کوفے میں ایک غم و اندوہ کا عالم ہے, کوفے میں لوگ گریہ کناں ہیں. مسجد کوفہ کے باہر ایک بڑا سا میدان تھا, اس میں کثیر تعداد میں بیوہ عورتیں اور یتیم بچے موجود ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ اب کون ہمارا حامی و ناصر ہوگا, اب کون جو ہے وہ ہمیں کھانا کھلائے گا, اب کون ہمارا خیال رکھے گا. اور جب گریہ کر رہے ہیں, مولا کی شہادت پر نوحہ کر رہے ہیں, مولا کائنات کے لیے جب طبیب کو بلایا گیا تو طبیب کہتا ہے کہ مولا کو اس زخم سے افاقہ نہیں ہو سکتا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر زیادہ تعداد میں مولا کو دودھ پلا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف میں کمی ہو جائے. جیسے یہ کہہ کر طبیب باہر نکلا تو امام حسن مجتبیٰ باہر آئے تو دیکھتے ہیں کہ یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں اپنے دودھ کے پیالے لیے ہوئے آگے بڑھ گئے اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہمارے امام کو یہ پیش کر دیا جائے, جو اتنا شفیق امام, جو لوگوں کا اتنا خیال کرنے والا امام, جو اتنا معصوم امام. مولا کائنات اس دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کے جنازے کو جب اٹھایا گیا تو مسجد حنانہ کے میناروں نے, جہاں جہاں سے آپ کا جنازہ گزر رہا ہے, مینار جھک جھک کے آپ کے جنازے کو سلام کر رہے ہیں, درخت جھک جھک کر آپ کے جنازے کو سلام کر رہے ہیں. امام حسن امام حسین مجھے نہیں پتا کس دل سے اپنے بابا کے جنازے کو دفنا کر آئے ہیں, لیکن بس جب دفنا کر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ کونے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ اس کے قریب گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے, وہ نابینا ہے, وہ رو رہا ہے, زور زور سے رو رہا ہے. امام حسن پوچھتے ہیں تو کیوں روتا ہے, تیرے رونے کا کیا سبب ہے؟ وہ کہتا ہے میرا ایک دوست تھا جو روز آنا آ کر مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا, میرے ہاتھ دبایا کرتا تھا, میرے پاؤں کو دبایا کرتا تھا, مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھا کرتا تھا. میرے سر پر 3 دن ہو گئے میرا دوست نہیں آیا. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں تیرے دوست کی کوئی نشانی؟ کہتا ہے میں اندھا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا, لیکن اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسی آپ کے جسم سے آ رہی ہے. وہ جب بھی میرے ساتھ بیٹھتا تھا تو میں پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے, تو میرا دوست کہتا تھا 2 غریب ایک ساتھ بیٹھے ہیں, تو میرا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ جب یہ سنا نا تو امام حسن مجتبیٰ کہتے وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے جو تیرے پاس آیا کرتے تھے, لیکن وہ پروردگار عالم کے حکم سے اس دنیا سے پردہ فرما گئے. وہ فقیر روتا رہا اور مولا کو یاد کرتا رہا. بس ہم بھی مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, ہمارے جوانوں کو جوانی علی اکبر کے صدقے میں سلامت رکھے, تمام مومنین و مومنات کے دسترخوانوں میں امام حسن مجتبیٰ کے صدقے سے وسعت عطا فرمائے. ہیں جو لوگ علیل ہیں بیمار کربلا کے صدقے سے پروردگار عالم ان کو شفائے کلی اور طول عمر عطا فرمائے.
اس وقت جو پوری دنیا جس وبا کی لپیٹ میں ہے، پروردگار عالم حجت دورہ کے صدقے سے تمام عالم انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں زمانے کے امام کا قرب عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جب ہم روز محشر اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن محمد و آل محمد ہو۔ پروردگار عالم وہ وقت جلد لائے۔ جو لوگ بھی اولاد ہیں، پروردگار عالم ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو، ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کو آل محمد و آل محمد کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی تربیت عطا کریں۔ پروردگار عالم کے حضور میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حجت دورہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو مولا کے ناصران میں شمار فرمائے، ہماری آنکھوں کو اس قابل فرمائے کہ ہم مولا کا دیدار کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔